بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ سبحان اللہ 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 اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جالڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کس کا کلام اور کتنی خوبصورت آواز آپ السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ وسیع بھائی السلام علیکم السلام علیکم زامن بھائی اقبال بھائی السلام علیکم حضور خیریت سے آپ لوگ حضور ایک تو پاکستان کی ٹیم جو ہے آج واپس آ رہی ہے ہمارے لیے بڑی عزت اور وقار کی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اس قوم نے ایک مل کے خوشی دیکھی ہے ویسے اچھی کتنی قوم ہے زامن بھائی یہ کہ ایک چھوٹی سی خوشی میں ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور یہ بڑی اعلیٰ بات ہے حضرت آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ سے اس معاملے میں کہ جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں زمانے میں معاشرے میں کیا یہ روایتیں یہ مزاج جو ہوتی ہیں یہ کسی دین کے لیے کوئی
تھریٹ کال ہوتی ہے. مثال ایک چھوٹی سی پہلے ایک لمحہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو اپنے ابتدائی ادوار گزارے کعبہ میں، مکہ میں، ان میں وہ کون سی رسومات تھی جن کے خلاف اللہ کے رسول نے بہت آواز بلند کی؟ بلکہ غور کیجئے کہ جب خطبہ آخر ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ نے وہاں بھی آخری انسٹرکشن اپنے چچا کو دی کہ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. لیکن ایک بڑے ادب سے آپ کو بات عرض کرتا چلا جاؤں، معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ اپنی سوچ کو کسی کے اوپر، اپنے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے کو آپ اپنی سوچ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. کجا یہ کہ کسی کا بیٹا کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور آپ کے صرف نکاح میں آ جائے، آپ کے اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ یہ میرے حکم پہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ ایک آدمی تھا. بابے جو ہوتے ہیں نا حضرت، یہ بڑی اور طرح سے سوچتے ہیں. بابے اور طرح سے سوچتے ہیں نا، بابے کو مفتی تو ہوتے نہیں ہیں. وہ ایک آدمی گئے ہمارے بڑے اچھے چاہنے والے ایک بابا جی کے پاس، تو انہوں نے بابا جی سے آتے ہوئے سوال پوچھا. انہوں نے کہا بابا جی اللہ میاں کو میں نے کیسے پانا ہے؟ سب سے بڑا دنیا کا سوال ہے، خدا کو کیسے پانا ہے؟ بابا جی نے رات کو اپنی لے میں جواب دیا. اس نے کہا یار اللہ کو اپنے جیسا کم از کم ضرور سمجھنا. اس نے کہا بابا جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں رب تعالیٰ کی ذات، کہاں میں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے یار اپنے جتنا ضرور سمجھنا. اب وہ رات کو بڑا ناراض بندہ اس بات پہ. تو صبح سفر پہ لمبے پہ جانا تھا، رات وہاں رہنا پڑا. صبح جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے ناشتہ بھجوایا. وہ ناشتہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا، باسی روٹی، رات کی پرانی دال، اس میں سے بھی کھٹی اسمیل آ رہی. ایک طرف بڑا اچھا جیم رکھا ہوا، شہد رکھا ہوا، اچھے لوازمات رکھے ہوئے. تو ایک بھیکاری کو بھی صدا دیتے سنا. تو انہوں نے جتنا سامان خراب تھا وہ اس بھیکاری کو دے دیا. ناشتہ واشتہ کیے جانے لگے. تو بابا جی نے پوچھا، انہوں نے کہا رات کو تیری طبیعت خراب تھی، تیرے منہ پہ بڑی کراہٹ تھی. اس نے کہا آپ نے بات ہی ایسی کی، آپ نے بات ہی ایسی کی، رب کو اپنے جیسا سمجھنا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، کہنے والی؟ کہتے ہیں میں تو اسے عاجزی سے کہوں تو رب کو اپنے جتنا بھی نہیں سمجھتا. اس نے رب کے نام پہ تیرے سے مانگا، تو نے اپنے لیے اچھا رکھا، اس کے لیے خراب رکھا. اگر تو اپنی آتی اس کو دے دیتا تو یہ برابری ہوتی. تو نے تو اتنا بھی نہیں سمجھا اس کو. اپنے سے اعلیٰ سمجھنا تو ایک بہت بڑی اور دور کی بات ہے نا. ہم تو برابری، یہ ایک بابے کا انداز ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے، ایک بابے کا انداز ہے سمجھانے کا. اور بابے اسی طرح سمجھاتے تھے اور شاہ صاحب دین اسی طرح پھیل گیا تھا. آج جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ایسی کون سی عادات ہیں ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، جو کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ادائیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کے ساتھ، قوانین کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے، ان کا تضاد ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ بندش لگانی چاہیے. کیا چیزیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں؟ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کس سے اعتراض آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. اس میں بلال بھائی بات اتنی سی ہے کہ ایک ہوتی ہے ثقافت کسی بھی معاشرے کی، اور پھر ثقافت سے بالا ہوتا ہے اسی قوم کا عقیدہ. لیکن عقیدے کی بھی ثقافت ہوتی ہے. عقیدے کی اپنی ثقافت ہے، میں نے عرض کیا نا، ایک معاشرتی ثقافت ہے معاشرے کی، ایک عقیدے کی ثقافت ہے، پھر ایک عقیدہ بنتا ہے، ایک عقیدے کی ثقافت پھر اس عقیدے میں لوگ اپنا ایک اور معاشرے کا کلچر بناتے ہیں. وہ ایک الگ. سر اس کی مثال بھی دیجیے. ٹھیک ہے. اب مثلاً اسلام کی اگر ہم بات کریں، اسلام میں عقیدہ تو دین اسلام ہے، بے شک ہے. شریعت اس کے احکامات ہیں، شریعت اس کے احکامات ہیں. یعنی شریعت جو ہے اس کی دین کی ثقافت کہہ لیجیے اب اس کو. دین جو ہے عقیدہ ہے، دین عقیدہ ہے، شریعت اس کی ثقافت ہے. ٹھیک ہے. احکامات دین. سر شریعت ثقافت ہو نہیں سکتی شاہ جی، معافی کے ساتھ. آپ نے جہاں جا کے دین اسلام پھیلانا ہے وہاں پہ شریعت نافذ کرتے آپ کو 150 سال لگے گا. میں اس کہہ رہا آپ سے کہ اس معنی میں ثقافت نہیں کہہ رہے ہم، جس معنی میں لغوی معنی لیا جا رہا ہے. عرض یہ ہے کہ دین ہے، اصول دین. ٹھیک ہے. فروع دین شریعت ہے. ٹھیک ہے. احکامات کی امپلیمنٹیشن کا نام شریعت ہے. مسئلہ سر یہ کہ شریعت کیوں نہیں سمجھ میں آ سکی ابھی تک، ہمارے جو دینی شریعت کے احکامات ہیں وہ ہم میں نافذ کیوں نہیں ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دین کو فقط زبان کی حد تک اختیار کیا ہم نے. مثال کے طور پہ کون سے قوانین ہیں جو شریعت کے اس وقت معاشرے پہ نہیں لگ رہے؟ مثال دیکھیے، جو ابتدائی چیزیں ہیں، خود نماز سے لے کر، جو فروع دین کے نماز سے لے کر
امر بالمعروف تک ہیں. اگر انہی احکامات کو دیکھ لیں تو ذرا سوچئے کہ لمحے کے لیے کہ ایک سب سے پہلا عمل جو تھا نماز، اس 2 رکعت کی نماز نے میری ذات پر کتنا اثر کیا ہے. اس نے 2 اثرات ہوتے ہیں، ایک روحانی اثر ہے، ایک جسمانی اثر ہے. شاہ جی اس میں میرا نا بحثیت ایک طالب علم اور اس معاشرے کے میرا قصور نہیں ہے کہ نماز میرے دل پہ اتر نہیں رہی. حضرت اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ نے میری تعلیم کر دینی ہے، کیونکہ آپ نے نماز میں خود بٹوارے ڈالے ہیں. آپ نے مسجدیں الگ کی ہیں، آپ نے انداز الگ کی ہیں، آپ نے رفع دین الگ کی ہیں. میں اپنے دل کو کہاں لگاؤں؟ ٹھیک، میرے لیے آپ نے اتنے زیادہ آپ نے راستے بنا دیے ہیں کہ میں اللہ اکبر کروں گا تو 1، میں آمین اونچا کہوں گا تو 2، میں ہاتھ یہاں کروں گا 3، یہاں کروں گا 4، یہاں کروں گا 5، انگلیاں اوپر 6. آپ نے بٹوارے اتنے ڈال دیے، یہ کلچر نہیں بن سکا. میں نے کہا نا، دیکھیں اب ظاہر یہ ہے کہ ثقافت نہیں بن سکی. یہ تو ایک موضوع ہو جائے گا بالکل الگ. حضرت نہیں، اس موضوع میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثقافت دین کی نہیں بن سکی. دیکھیں میں عرض کروں نا کہ غیر مسلم جب ہماری گفتگو کو سنتا ہے نا اکثر بیشتر، اور مختلف مسالک کے اسکالرس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے، میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے، ہمارے مسلک میں یہ چیز نہیں ہے. ایک نان مسلم جو ہماری گفتگو سنتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بتائیے مسلک محمدی کیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ سب، کیا آپ 5 کے 5 یا 6 کے 6 یا 7 کے 7 کیا مسلک محمدی کو عمل نہیں کر رہے؟ حضرت یہ مشکل بات پتہ ہے کیوں ہے؟ ادب سے بات کہہ رہا ہوں. حضرت آپ اقبال بھائی اس میں ذرا شامل ہوجیے. مثال کے طور پہ 10 سال ہوئے کہ ہم نے انٹرنیشنل چینلز دیکھنے شروع کر دیے. ہمارے بچے جو ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ سمجھتے ہیں نکاح جو ہے وہ آگ کے گرد ہوتا ہے. جی وہ ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، جو ہم نے گھروں میں بولے نہیں ہیں. وہ ثقافت کا اثر، جو ثقافت یہاں موجود نہیں ہے، اس کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر ہے. آپ نے زندگی میں کبھی 6 مہندیاں اٹینڈ کی تھیں؟ ہم نے تو کبھی مہندی نہیں اٹینڈ کی. اب 6 مہندیاں ہو رہی ہیں. یہ ثقافت کا اثر ہے، وہ ثقافت جو کہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو حضرت آپ تو یہاں موجود ہیں، ہم تو یہاں موجود ہیں، شریعت تو یہاں موجود ہے. تو وہ شریعت نے جو ایک زمانے کو تخلیق کرنا تھا، جو ایک کلچر کو بنانا تھا، ہم اس میں ناکام حضرت کیوں رہے؟ ہیں بھی یا ناکام نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ. شکریہ بلال بھائی، بڑا اہم ٹاپک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آج کی ہمارے ثقافت کی رسم اور آج کی رسومات ہماری جو آج کی رسومات جو ہیں، دراصل قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، چونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شیطان کو ہم نے جنت سے نکالا ہے تو وہ ہمارا ہی دشمن ہے. اب ہمارا دشمن ہے تو وہ ہمیں بھی جنت کے قریب نہیں جانے دے رہا، وہ راستے سے ہٹا رہا ہے. تو قرآن پاک نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرو. اور شیطان جو دشمن ہے، یہ ہمارے ظاہر کا بھی دشمن ہے، ہمارے باطن کا بھی دشمن ہے. اور شریعت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، اسی کا نام شریعت ہے. میں اس طرح بعد میں آؤں گا. پہلے جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم بٹوارے ہو گئے نمازوں میں، رفع یدین کرنا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا. ایک مثال ہے، مثال دے رہے کلچر تھے. کیسے بڑی ہوتا ہے. خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں، اور مجھ جیسا عالم تو نہیں، مجھ جیسا طالب علم ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ خوبصورت مثالیں. دراصل بات یہ ہے، یہ بٹوارے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اب اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں اس کو کہہ دوں یہ بٹوارہ ہے یا یہ معاملات ہے. ایسا نہیں ہے. علماء کی یہ تحقیق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہاتھ کھول کے بھی پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے. اور جو احکام جہاں جہاں تک پہنچتے گئے،
وہ سب ٹھیک ہیں. جس امام کی پیروی میں آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز درست ہے, چاہے وہ شافی نماز ہو, حنبلی, مالکی, حنفی ہو یا فقہ جعفریہ. سر ہاتھ باندھ کے ایک بات عرض کروں اور آپ سے عرض کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ پہلے بندے دیکھیں اور قبول کریں ان کو. یہ بات نا مجھ جیسے جاہلوں کو نہیں سمجھانی آپ نے, یہ بات آپ نے علماء کرام کو سمجھانی ہے جن کے پیچھے ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور جس کا انداز مختلف ہوتا ہے اس کے بعد مسجد کو وہ دھویا نہ کریں اور اس کو یہ نہ کہا کریں کہ نماز ٹھیک نہیں. سب کو آسانی دیتے پھر تو کلچر ٹھیک ہوتا ہے. بلال بھائی ایسا نہیں ہے, ورنہ تو اس بٹوارا ہے. معاشرے کی جو بگاڑ کے ذمہ دار صرف علماء نہیں ہیں, اس میں ہر طبقہ, ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں, ہر میں ہیں. بات یہ کہ میں علماء کو تو خیر نہیں سمجھا رہا, میں اپنے آپ کو ہی سمجھا لیتا ہوں, میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کرتا ہوں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب اس کے آگے یہ بڑھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اب یہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم اس میں ناکام رہے, نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی کو روکنے میں ہم ناکام رہے. محراب و منبر آپ کی بات کو تمام طبقات کے لوگ ہیں, سب ناکام رہے. شام ہمارے ساتھ ہے. میں شام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. حضور آپ نے ایک اداس مہینہ ہم سے گزروایا ہے, اپنے کلمات سے ہمیں بیراور نہ ہوتے کرواتے ہوئے. ادب سے پوچھوں گا حضور, ہمیں اتنے 100 سال ہو گئے, ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یوں بیٹھنا ہے, یوں اٹھنا ہے, یوں دیکھنا ہے, یوں لگنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن کمال بات ہے کہ جب 3G 4G پاکستان میں آیا تو سارے بچوں نے اپنے اپنے کمپیوٹروں پہ جو ان کے ہاتھ میں فون تھے, جو شیطانی پرکالے تھے, ان کے اوپر وہ تعلیمیں حاصل کی جو ہمیں علم ہی نہیں تھا. کسی مفتی, کسی عالم نے حکومت کو یہ نہیں کہا کہ یہ حرام کام نہ کرو, کیونکہ اس میں پیسہ بڑا انوالو تھا. چینلوں پہ جب ہم نے ڈرامے دیکھنے شروع کیے تو ہمارے بچوں کے لہجے اور زبانیں بدل گئیں. ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ مسجدوں میں نکاح ہوں, ہمارے ہاں وہ ڈھول ڈھمک کے ہوتے ہیں جہاں میری عمر کے لوگ جاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یار یہ کہاں پہ ہم آ گئے. حضور یہ کلچرل انویژن جس کو میں کہہ رہا ہوں, وہ دین کلچرل انویژن کیوں نہیں لا سکا, اور انتہائی کمزور نظریات اتنی بڑی کلچرل انویژن کیسے لے آئے کہ آج ہماری یوتھ ہمارے بس سے باہر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ نے جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے یہ بہت اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے, اگرچہ ہم میڈیا کو طنز نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر میرا خیال ہے حیا کی کمی ہے. ہمارا معاشرہ تو حیا والا معاشرہ تھا. اسلامی معاشرے کی جو بنیادی چیز ہے کہ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. تو سر یہ حیا کیوں آپ کو خیال میں میڈیا کی وجہ سے چلی گئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حیا کی اصل میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں. آپ صرف حضرت آدم کے ایک واقعے سے جائزہ لیں. حضرت آدم کو آج دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, پھر قیامت آنی ہے, پھر حشر قائم ہونا ہے. لیکن جب اس وقت بھی ہم سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ پاپا آدم کہہ دیجیے آپ ہمارے والد ہیں اللہ کو کہ آپ ہماری سفارش کریں, حساب کتاب تو شروع کر دیا جائے, جس کو جہنم میں ڈالنا ڈال دے, جنت میں ڈالنا ڈال دے. تو حضرت آدم جواب میں کیا کہیں گے؟ مجھے تمہارے رب سے حیا آتی ہے. ایک گناہ ہی کیا تھا نا, چھوٹا سا ایک گناہ کی حیا ایک عرصہ گزر جانے کے بعد, زمین پہ آ جانے کے بعد, اٹھ جانے کے بعد, حشر قائم ہو جانے کے بعد بھی باقی ہے. ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں حیا ختم ہو جائے پھر اس کی مرضی جو مرضی چاہے کرے, پھر وہ جو مرضی کرنا چاہے کر لے. حیا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. حیا ہو تو ایمان ہوتا ہے. میں اور حیا کئی مرتبہ مختلف اقسام میں یہ بھی دیکھیں, اللہ رب العزت بھی حیا کرنے والا ہے. ہم تو اس رب کو ماننے والے ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے مجھے وہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. آپ خود یہ بات سوچیں کہ ہمارا کلچر سارے کا سارا اگر ہم حیا کے بنیادی کنسپٹ کو اختیار کر لیں تو سارے کا سارا کلچر ٹھیک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے, ان کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض روایات تو ایسی ہیں کہ آپ عرب کی دوشیزاؤں جیسی ان کی حیا تھی. ایک مرتبہ ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, آیت بیت کی تلاوت ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا, یعنی اس نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت بیت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لیں گے, تو نبی کریم نے اپنے آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور کہا غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, میں اس کے ہاتھ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور بعض اوقات بندے کو بندوں کی حیا بھی ہوتی ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا شادی بیاہ کے اندر, آپ یہ دیکھیں حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر آئے ہیں تو آپ کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا ہے, آپ اسی طرح ہیں. حضرت عمر آئے, اجازت دی, پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے اسی طرح. لیکن حضرت عثمان آئے ہیں ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, ایک دم کپڑا رکھ لیا. یعنی جس بندے کے اندر حیا ہوتی ہے لوگ اس سے خود بخود حیا کرتے ہیں. ابتسام, میں یہی بات آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, مجھے اس کا ذرا تھوڑا سا میرے مقام پر آ کے ذرا تھوڑا سا جواب دے دیجیے, کیونکہ میں نچلے درجے پہ سوچتا ہوں. یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہے, حضرت عثمان کی اس حیا پہ بخاری شریف میں اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. معاملہ یہ ہے کہ اگر 6 چینل جو ہیں وہ حیا سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں اور اس سے یہ بے حیائی ہو رہی ہے, تو 27 چینل کم از کم جو ہیں وہ مذہبی دینی تعلیمات بھی تو دے رہے ہیں نا. ان کی تعلیمات کا اثر میری اولاد پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر حیا نام کی تو چیز ایسی ہے, ایک 2 روپے کی چوئنگم ہے, آپ خود بتائیں, یا 10 روپے کا صابن ہے, یا کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں, نہیں, یہ گفتگو نہیں ہے سر. میں ایک پروڈکٹ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے حیائی آئی کیسے ہے کہ جس پروڈکٹ کے اندر عورت کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو بھی مارکیٹنگ. شام بھائی, مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہماری گفتگو کا یہ نکلے گا کہ میں اپنا سودا بیچنے کے لیے باقی ساری دنیا کی مارکیٹ کا گلا دبا دوں کہ کوئی اپنا سودا نہ بیچے. وہ جو بیچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ گندا ہے, وہ برا ہے, وہ چھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن میرے بیچنے میں وہ تازگی کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بیچ سکتا؟ مجھے ایک بات ہے, کھاد بیچنی ہے, اس کے اندر عورت کا کیا کام ہے؟ آپ کی بات بجائے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب ایک حیا کی بات کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے, میں بیچنے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. وہ صابن تو بیچ رہے ہیں نا, اور وہ بک رہا ہے. 3G 4G تو بک رہا ہے نا, وہ بیچ رہے ہیں, وہ بک رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک حیا کا پیغام اپنی اولاد تک پہنچانا ہے. میں اتنا دلچسپ کیوں نہیں بنا سکا پچھلے 1400 سالوں میں کہ میرے بچے وہ حیا کی بات کو خرید لیں مجھ سے, وہ لے لیں اور اپنا لیں اپنے آپ کو, جس طرح انہوں نے وہ اپنایا. یہ بات آپ کی ویلڈ ہے, اور میں ایک بات یہاں پہ تھوڑا جزوی آپ سے اختلاف یہ کروں گا. میں 3G 4G ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں, اور ٹیکنالوجی بذات خود کبھی بے حیائی کے اندر نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا اور برا ہو سکتا ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کے ہی خلاف ہو جائیں تو 3G 4G کے قصور کی بجائے اصل میں تو انسان نے خود دیکھنا ہے کہ میں تنہائی کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اصل حیات تو انسان کے دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے نا. میں چھوٹا سا حضرت بڑی ادب سے آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ سے کر سکتا ہوں. میں تنہائی میں گانا تو گنگنا سکتا ہوں, اللہ سے کیوں نہیں خوف کھاتا؟ اس میں ناکام ہوں یا آپ ناکام ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ہم سب کا کردار ہے. اگر آپ یہ پن پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر علماء سے یہ بلاک کرنے میں ناکام ہو, تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ میڈیا ناکام ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. اصل میں جب تک انسان تنہائی میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں رکھے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا, لیکن اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا, اس کا وزن رائی کے برابر نہیں ہوگا. وجہ کیونکہ وہ تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کی شرم نہیں تھا کھاتا. اللہ کی شرم تنہائی میں کھانا. میری ایک چھوٹی سی مثال سنیے گا. دیکھیے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں نا, باہر کوئی شخص جو ہے وہ ایک صابن کپڑے دھونے کا بیچنے آیا مجھے, یا کوئی خاتون بیچنے آئی ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے نا, کوئی کچھ بھی بیچنے آیا. اگر وہ بیچنے والا شخص جو ہے مجھے اس کے لباس سے بدبو آ رہی ہو, مجھے اس کا انداز گفتگو اچھا نہ لگ رہا ہو, تو میں اسے وہ صابن چیز کیوں خریدوں گا؟ میں ایک صابن خریدنے کے لیے بازار جاتا ہوں نا, تو میں 25 دفعہ اس کے پیچھے پڑتا ہوں کہ اس میں E21 جو کہ حرام چیز ہے وہ تو نہیں ہے. لیکن جب میں کسی اپنے نظریاتی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جاتا ہوں, کسی عالم کو سننا ہے, تو میری اتنی زیادہ تحقیق نہیں ہوتی ہے نا. تو حضور کیا ایسا نہیں ہے کہ کیا وہ جو اتنے بڑے خیال کو, اتنے بڑے ایمان کو, اتنی بڑی بات کو, اتنے بڑے رسول کو, جب آپ ان کے قولوں کو, ان کے کلام کو, ان کے نظریات کو جب لوگوں تک لے کر گئے ہیں, تو ہم اس قابل نہیں تھے, لوگوں نے ہم پہ یقین نہیں کیا. اصل میرا خیال میں کہ جو صحیح پن پوائنٹ جس کو کہتے ہیں نا, صحیح ٹارگیٹڈ آپ نے فائر کیا. میں یہ آپ کی بات 100% درست ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہی مثال دی تھی کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ رہا ہوں, پہلے اپنا کردار, اپنی کریکٹر بلڈنگ تو مکمل ہو جائے, پھر ہی لوگوں کو بندہ کہہ سکتا ہے, اور اسی کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت کی بات آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کی ہے کہ اگر انسان کے اپنے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, وہ انسان پہلا صابن سے دھو لو, بندہ کہے گا یہ کیسی بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ درست بات کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت یہی ہے کہ میں تم میں 40 برس رہا, کیا میں جھوٹ بولتا تھا؟
کیا میں صادق تھا, کیا میں امین تھا. اگر میں تم سے کسی دنیا کے معاملے کے اندر جھوٹ نہیں تھا بولتا, تو اگر تم سمجھتے ہو میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں گا. یہی بالکل آپ نے ماشاءاللہ درست نشاندہی کیا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں علماء کو بھی اور بات کرنے والے کو, سننے والے کو اپنے کردار کی اصلاح پہلے کرنی ہے, پھر اس کو تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیے. یہ تو ایک بنیادی بات ہے. آپ کی بات بڑے بہت شکریہ شاہ بھائی, بہت ہی شکریہ. میں بڑا ہی ممنون ہوں آپ کا. مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کتنا مصروف وقت ہے. حضرت میرے رسول جو ہے نا, ان کے زمانے میں ابو جہل ہیں, ابو لہب ہے, اور ابو لہب اتنے ہینڈسم آدمی تھے کہ عورتیں ان کو, اور روب اتنا تھا کہ عورتیں چھتوں پہ چھپ کے دیکھا کرتی تھی, سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. کسی شخص نے میرے نبی پہ انگلی نہیں اٹھائی. نظریات سے اختلاف تھا کیونکہ وہ ایک کاروبار تھا نا ان کا, وہ مکہ میں ایک کاروبار تھا, وہ ایک الگ بات ہے. نبی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. آج ہمارا چھوٹا سا بچہ, اسکول جانے والی بچی, اس پہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تیرا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو یوں نہ بیٹھ, تو یوں نہ کر. ہم نے انگلیاں اٹھائی, لوگ ہم سے دور ہو گئے. ہم نے ان کو اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ اگر ممبر اکٹھا نہیں کرے گا تو مدرسہ اکٹھا نہیں کرے گا, اسکول اکٹھا نہیں کرے گا, تو ماں باپ اتنے بڑے مارکیٹ کے اندر جو ان کے بچے ہیں ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے. واپس آئیں گے, اس موضوع پہ بات کریں گے. کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھا کر بات کرنے میں ناکام واقعی ہو چکے ہیں, یا ابھی بھی کوئی راستہ باقی ہے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم. رمضان کریم 24ویں روزے کی اس سحر کی نشریات میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بلال بھی سے تو آپ کی ملاقات ہوگی, اور اب جو ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے وہ سیگمنٹ ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو 7 لڑکیوں جنہوں نے یہاں پہ پرفارم کیا تھا, ان میں سے ایک کو آؤٹ ہونا تھا لیکن نہیں آؤٹ ہوئی. 7 جو لڑکے تھے انہوں نے بھی پرفارم کیا, ان میں سے بھی ایک کو آؤٹ ہونا تھا. ہمارے ججز نے کہا نہیں, ہم کسی کو آؤٹ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ ضرور کہا کہ اب غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے, اور اگر یہ پہلے یہ ظالم چل رہے تھے تو اب یہ سپر ظالم چلیں گے کنٹیسٹنٹس کے لیے. سو آج کے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں, اب یہ مکس ہے. پہلے سے بھڑکا دو بچوں کو. تو آپ میں جھوٹ بول, مجھے آپ یہ بتا دیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ آپ نے جو بہت ظالم کہا ہے نا, یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. آپ میرے سپر ظالم, آپ اسے اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں نا. آپ سپر ظالم کہہ رہی ہے ہمیں, اگر ہم اس سے بھی سپر ڈوپر ہو گئے پھر آپ کیا کریں؟ آپ سپر ظالم کہنا بہت محبت کا تقاضا ہے, یہ محبت کی بات ہے. یہ لاگ ہو اس کو تو ہم سمجھے لگاؤ, بس وہ والی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ جب صبح آفس جاتی تو آپ کو وہاں لوگ کچھ کہتے کہ کیوں آپا ایسی بھائی ظالم چل رہی آج ہوتی میرے ہے؟ آفس میں میرے کولیگز نے بولا کہ تم اپنا حبیب آئل وہاں بھی کھول کے بیٹھ جاتی ہو. میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہ تم لوگ بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہو یار, کیسے لوگ تم لوگ. میری ساتھ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اینکر بھی ہلکان ہو جاتی ہے, اس کے لیے گاڑی بھی لے کے جائیں. کبھی ایسا نہیں بولا انہوں نے. مجھے کہی تم لوگ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہو, نہیں بچوں کو تم نے پریشان کر دیا. کبھی بھی حبیب کو کوئی کالر نے یہ نہیں دیکھا کہ بیچاری اینکر گاڑی کے آگے کھڑی رہتی ہے اسٹکر بن کے, یہ دیکھیں ہمیشہ. تو ان کو کبھی یاد نہیں آیا کہ بیچاری اینکر کو بھی گاڑی دینی ہے. دیکھو اس میں ایک تیسرے رنگ کی گاڑی آئے گی نہیں, یہ کاروبار کی بات ہے. روز یہ ویسے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں, ہم ان کے ساتھ اختلاف رائے چاہے رکھتے ہو, جو کہ رکھنے کا مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے, لیکن ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ایک گفتگو کا جو انداز ہے وہ چلے. لیکن ہمارے ججز جو ہیں ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو شاید ہلکا لے رہے ہیں. لیکن مطلب دنیا میں وہ کون سا شخص ہوگا جس کو فصیح بھائی ٹھیک کر رہے ہوں, وہ کون سا شخص ہوگا جس کو آپا اور صدیق بھائی ٹھیک کر رہے ہوں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کے کمنٹ لے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا تذکرہ کرتا چلا جاؤں. آج پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے جو کہ بڑی خوش آئین بات ہے, اور ہم اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں. لیکن کل ہم نے اس خوشی کو مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ بہت سی کی, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اور آج صفدر بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک بچہ تھا جس کو کہ ہوائی فائر میں سے گولی لگی اور آج اس کا انتقال ہو گیا. صفدر, یہ انتہائی نامعقول بات ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی غم کا ایک ڈوز لگا لیں. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ علماء اکرام سے اور آپ سے اس بارے میں رائے لوں
کہ اپنی خوشی کا اظہار انسان کیسے کرے. اور ایک دیکھیں یہ کون سا اظہار خوشی کا ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں, کسی کی اولاد چھین لیں, کسی کے ماں باپ چھین لیں, آپ خوشی منائیں, سجدہ شکر ادا کریں. سجدہ شکر ادا کریں, بے شک بے شک. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اور آپا یہی طریقہ جو ہے نا یہ اسلام کا ہے. مجھے نہیں یاد کہ اگر کوئی عید کا دن ہو تو صحابہ نے تلواریں نکالی ہوں, سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر کھانا کھاتے ہیں, کھانے پہ بلاتے ہیں. یہ انداز ہے, یہ ہم نے اپنے کلچر کو بہت زیادہ. کیونکہ آپ بلال بھائی رسومات کی بات کر رہے تھے, ثقافت کی بات کر رہے تھے, تو ہماری تو اسلام میں ایسی کوئی رسم ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو اپنی شادی میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو دلہا بھی اس کا نشانہ بن چکا ہوتا ہے. اتنی بات سنا ریسنٹلی میں ملتان میں بھی شادی ہوئی, فائرنگ ہوئی اور دوست نے فائرنگ کی, وہ دلہے کو بلکہ مدیحہ میں ایمانداری سے پتہ کیا چاہوں گا کہ ہم وہ اپنے آنکھوں سے زمانہ دیکھیں فصیح بھائی کہ لوگ جو ہیں وہ 6 دن جو مہندیاں کرتے ہیں وہ میلاد کیوں نہیں کراتے. اگر یہ سلسلے جو ہیں وہ ایک اور طرف چلے جائیں. اس بندے کو کھانا کھلانا جس کا آلریڈی پیٹ بھرا ہوا ہو, کہاں کی عقل مندی ہے. اس کو کھانا کھلائیں جس نے کھانا نہ کھایا, جس کو کھانے کی اہمیت ہے. بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے. نہیں پتا, اللہ کرے یہ سب کو ہم سب میں بلال بھائی آپ دعا کریں کہ ان کے ماں باپ کو صبر آ جائے. 10-11 سال کا بچہ تھا اور کیا قیامت ان کے ماں باپ کے دلوں پہ ٹوٹی ہے, ان کے ماں باپ جانتے. تو میں دعا کر رہا ہوں ہدایت دے کے ہاتھ جوڑ کے میں سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ اس طرح خوشیاں نہ منائیں, بلکہ سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کی پاکستان کی ٹیم جیتی ہے. اور منہ توڑ, بے شک منہ توڑ جواب دیا ہے, لیکن اس طرح کی خوشیوں سے آپ دوسرے کا گھر اجاڑ دیتے ہیں اور کسی کا بیٹا چھین لیتے ہیں, کسی کے ماں باپ چھین لیتے ہیں. مناؤ جشن بہارا اس اہتمام کے ساتھ, کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جائے. بے شک بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ. اور اس ہر چیز کا سلیقہ ہونا چاہیے, ہر چیز ایک طریقے سے ہی اچھی لگتی ہے. اچھا ابھی کیونکہ سحری کا وقت بھی ہے اور سحری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, صرف اور صرف جو ہے نا فصیح بھائی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. باقی آپا آپ میں آپ کو لے آؤں یہاں پہ. اور آپ نے اس بات پہ ذرا اس جملے کو ایک دفعہ اور کہیے کہ جو یہ سحری فرما رہے ہیں نا, یقین کیجئے وہ اتنی لذیذ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ میں دیکھ رہی ہوں, ذوق اور شوق دونوں جو ہے نا ہمارے فصیح بھائی کے وہ زندہ ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں دیکھ رہی ہوں, مجھے بڑے مزے کی بابی کیونکہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن آج معروف کی امی نے کہا وہ میرے لیے چوری والے لڈو لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ. اور آغا بھائی جو ہیں وہ ہمارے لیے آج دال چاول لے کر آئے ہیں. آج رونقیں ہی رونقیں ہیں. اچھا آپا آپ آئیں نا اپنی جگہ پہ, میں صدیق بھائی آپ کو بھی لے کے آتے نا تاکہ اپنی جگہ پہ آئیں. اور احمد تو میرے خیال احمد بالکل آ چکے ہیں, میں سے ملاقات ہوگی, آپ دھیان سے اسٹیپ پہ. ہاں آپ اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہیں. ہاں ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی ہماری جگہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے آپا, کیا بات ہے آپ کی. آئیے آپا بسم اللہ کیجیے. آپا آج مجھے بتائیں آج کیا موڈ ہے آپ کا, کیونکہ وہی کنٹیسٹنٹ جو کہ پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں, 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں, آج وہ مکس جینڈرز یعنی کہ مکس آئیں گے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ کہ اچھا پڑھیں گے, جس آپ انہوں نے پازیٹیولی لیا ہوگا جو نہیں میرا خیال ہے بچے ہمارے بچے بہت باکمال بچے ہیں اور وہ چیزوں کو پازیٹیو لیتے ہیں, اور اب جو آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر. آپ بحثیت ایک جج کے, آپ ایک خاتون بھی ہیں, ایک بچے جو ہے یہ ہمارے بچوں جیسے ہیں, کبھی احساس جرم تو نہیں ہوا کہ ہم زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں ان کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ احساس جرم تو نہیں ہوا کہ ہم زیادہ ڈانٹتے ہیں ان کو؟ نہیں بالکل نہیں, ہمیں خود اتنی پڑی ہے تو ہم کیا کریں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ سے بلال بھی آپ تو ایسے کریں جیسے آپ احساس جرم کیوں ہوگا, جہاں غلطی ہوتی ہے وہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں, اس کے علاوہ تو یہ ہوتے ہیں صحیح استاد. کیا بات ہے, صحیح بات ہے. حضرت یقین کیجئے آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ ہمیں پورا سال یاد رہتا ہے. مجھے ایک پورا سال یاد رہتا ہے. اور جتنا کچھ یہاں پہ ہم نے نعت پڑھنے والوں سے اور ان لوگوں کے رویوں سے اور ان کے کومنٹ سے میں نے زندگی میں سیکھا ہے, میں ان کا احسان مند ہوں. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. ہم نے سیکھا ہے ان سے, لیکن وہ گفتگو ہوتی ہے صرف ایک گفتگو کے لیے تاکہ بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے. بات کو بڑھانا جو ہے یہ بھی بڑا کسی نے کہا ہے گفتگو کیجئے, فطرت انسان ہے یہی, جی جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتے ہیں. ارے واہ 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 واہ, کیا آپ نے شعر سنا دیا. اسی شعر کے ساتھ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد ہمیں انشاءاللہ ہمارے دونوں ججز جو باقی 2 رہ گئے ہیں وہ یہاں پہ جوائن کریں گے, اور ساتھ میں ہمارے جو جیوری ممبرز وہ بھی یہاں پہ ہوں گے, اور موزز جو ہمارے ججز ہیں وہ تو یہاں پر ہیں ہی. ایک تو صدیق بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے مجھے کیمرے کے اس پار سے نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں, سفتر بھائی بھی, اور آج ہمارے ساتھ حمزہ بھی. اور آج بہت پریشر میں کنٹیسٹنٹ ہمارے ہیں کیونکہ اب انہوں نے کسی کو نہیں بخشنا. 3 جوری ممبرز ہیں, 4 ہمارے ججز ہیں, 2 ہمارے گیسٹ ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سے دعائیں کہ میں تو خیر آپ صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. بلال بھائی کا تو آپ کو پتہ ہے کسی کو بخش نہیں. چلے مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتی ہوں.
रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब हम बाकायदा से आगाज़ करने जा रहे हैं आज के कंपटीशन का। और ये बात याद रखिएगा कि आज एक ना एक कोई कंटेस्टेंट ज़रूर अपने घर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होंगे तो फिर कब जाके एलिमिनेट होंगे, क्योंकि इंशाल्लाह हमने जल्दी आके फिर ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी विनर्स के साथ रुखसत करनी है। अहमद जान सेठ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले की जो आज के हमारे कंटेस्टेंट हैं जनाब, इनका नाम है वारिस रशीद और वारिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। सो आए हम आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। अच्छा, लेकिन खैर क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस्लाम गर्ल्स फर्स्ट कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से जो हमारी ख़वातीन, कौन सी लड़कियों में पहली कौन है जी? ज़ारा हैदरी जी हमारे साथ हैं और वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं। तो इन एनी केस हम आपको इस्लामाबाद तो लेके जा ही रहे हैं। इस्लामाबाद में वैसे ही मौसम बड़ा अच्छा है और हमारे वहाँ के कंटेस्टेंट भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले ज़ारा हैदरी। लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, खुल गए महफिलें कौनैन पे, कौनैन के राज खुल गए महफिलें कौनैन पे, कौनैन के राज, महर में राज़े निहा वाकिफ़ असरार आए, महर में राज़े निहा वाकिफ़ असरार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। जी सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह। ज़ारा हैदरी हमारे साथ इस्लामाबाद से। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। नया कलाम था, शुरू अच्छा किया था उन्होंने और फिर उनको खुद ही समझ में आया होगा अंतरे में दूसरे लाइन में कहाँ गई, फिर वो महरमे राज नहीं होगा, महरमे राजे ने जो भी था। सॉरी, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी। अच्छा, कल ज़ारा ने इतना कमाल पढ़ा है कि बयान नहीं कर सकते, और अगर हम इससे बात कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि ज़ारा, क्या आज तबीयत ठीक नहीं है? क्या पढ़ने में आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि कोई आपने अंतरे में जो जिस तरह आप वापस आई हैं वो सारा बिखर चुका था आपका, तो क्यों और किस लिए, क्या वजह है? मैं दोबारा पढ़ दूँ?
کمپٹیشن ہے اب تو شروع, مگر آپ کو پتہ ہے آپ سے بھول ہوئی ہے نا, آپ کو اندازہ تو ہے. لیکن ہم اگر ابھی کسی کو دوبارہ پڑھنے کا موقع دیں گے پھر ہمیں باقی سب کو بھی دوبارہ پڑھنے کا موقع دینا پڑے گا. سو یہ ٹھیک ہے, تو اب یہ غلطی ہے اور بڑی واضح غلطی ہے, تو اس کے مارکس کٹ بھی رہے. اور اصل میں ان کے پڑھنے میں رچاؤ بھی نہیں تھا, آج بالکل رچاؤ نہیں تھا. جس طرح ایک آدمی ڈوب کر پڑھتا ہے اس طرح انہوں نے بغیر پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا. کل بھی انہوں نے پڑھا تھا نا. جی 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 بالکل. کل میں اور آج میں مجھے لگتا ہے یہ کلام انہوں نے چینج کیا ہے. جی کلام تو چینج کیا, کلام تو چینج کیا ہی ہے. اس کلام تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کی ہے, لیکن طرز بھی انہوں نے کافی اچھی بنا لی تھی لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے. بہت کم کلام ایسے ہیں جن میں کہ حدیث کو کلام میں شاعر نے تبدیل کیا ہو, جو کہ بہت اعلیٰ بات ہے. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے حدیث میں, امتی امتی, جو کہ آپ کے وصال سے 3 دن پہلے کا ہے. اتنا طاقتور کلام تھا یہ کہ کمال تھی یہ بات. لیکن میں کیا کہوں, انتخاب کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اچھا تھا کلام کا انتخاب, یہ سادہ سا پڑھا تھا جیسے گھر میں بیٹھ کے کوئی خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں جن کو بالکل بھی تربیت نہ ہو. یہ بس اس معیار کا کلام تھا. یہ کلام تو اس معیار کا نہیں تھا, کلام نہیں, سوری, پڑھا اس کا پاک کا. جی بالکل. ابتدا انہوں نے بہت اچھی کی, بہت خوبصورت ابتدا کی, انترا بھی انہوں نے بہت اچھا بولا, لیکن جب سیکنڈ ٹائم یہ انترے پہ آئی ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا وہاں سے بھاگ گئیں. اور بس بات یہ کہ ٹیکنیکلی انہوں نے بہت اچھا پڑھا. انہوں نے انترے میں کیا چیز اچھی کی تھی, انہوں نے کچھ جگہ بنائی تھی, کچھ جگہ بنا کے یہ واپس آنا چاہ رہے تھے, کسی ایسے انداز سے کہا ہو جو کہ لگے کہ امتی کا ذکر ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں کیا, نہ بناؤ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نہیں بلال بھائی, اکثر یہاں سے سوچ کے انسان کچھ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں بول پاتا تو پھر وہ بہک جاتا ہے. حمزہ آپ کو کیسا لگا؟ بے سرے ہونے کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے, جب لا ٹوٹ گئے آپ بے سرے ہو گئے. آپ کا کنیکشن جہاں سے آپ لے کے چل رہے ہیں وہاں سے ٹوٹا, آپ بے سرے ہو. تو وہ اس میں پورا بھرپور تھا کہ اس نے بالکل صحیح لے کے چل رہی تھی, کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن بیچ میں سے جو لا ٹوٹ رہی تھی وہ دوسری طرف دھیان جا رہا تھا, تو بے سرے. صحیح ہے. لیکن چلیں سارا دعا کریں کہ آج جنہوں نے اس کمپٹیشن سے آؤٹ ہونا ہے اس میں آپ بالکل بھی نہ ہو. کل تو آپ لوگ بچ گئے تھے, لیکن اب کمپٹیشن بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے اور اب چھوٹی چیزیں بھی بہت ہی زیادہ میٹر کریں گی. اب اسلام آباد سے ہم آپ کو لے چلیں گے لاہور اسٹوڈیوز, اور لاہور اسٹوڈیو سے ہماری آج کی اگلی کنٹیسٹنٹ نورینا امتیاز ہیں, جنہوں نے کل اچھا پڑھا تھا. آج دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیسا پڑھتی ہیں. کیا اچھی ڈیفینیشن ہے. جب لوٹ رہی عمر بھر جو انی سے جان وہ بس نبی
بحضور شفاعِ امتاں میری جن دنوں طلبی رہی بحضور شفاعِ امتاں میری جن دنوں طلبی رہی عمر بھر جو انیس جان. رینا امتیاز لاہور سے. صدیق بھائی آپ سے آغاز کریں گے. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کیسے نورینا نے پڑھا؟ پڑھا تو اچھا ہے لیکن ابھی مزید تربیت کی ضرورت بھی ہے. آپ بہت لحاظ کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے. آپ بہت لحاظ کر رہے ہیں. نہیں، لحاظ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آگے بڑھیں اور ان کا دل چھوٹا نہ ہو. لیکن ہم ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نمبر جب ہم دیں گے تو سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے. لیکن انہوں نے جو اینڈ کیا ہے نا وہ اپنے سر سے اتر گئی تھی جب اینڈ کیا ہے تو. جی جی. کلام کا انتخاب ان کا بہت اچھا تھا اور ماشاءاللہ کئی جگہ بے سری ہوئی ہیں. کئی جگہ بے سری ہوئی ہیں. ہاں یہ تو حضرت اس میں ماشاءاللہ والی کون سی بات تھی؟ معافی چاہتا ہوں اگر ماشاءاللہ کہتے تو معافی چاہتا ہوں. وہ جو ہم دل سے آج جو ہمارے نکلتی ہے وہ بیسراپن پہ واہ نکل دی. اتنا بیسر رہی ہے. دیکھیے فصیح بھائی یہ بہت اعلیٰ پڑھنے والی بچی ہے. بالکل. اس نے پہلے جو پڑھا ہے بڑا کھلا پڑھا ہے، بہت اعلیٰ پڑھا ہے. آپ سے بات یہ آج پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا کہ یہ مشکل طرزیں کیوں منتخب کرتے ہیں. ہاں بس یہی ہے. سادہ اور عام فہم طرز کو یہ لیں اور اس کے اندر رچاؤ پیدا کر کے پڑھیں تو الحمدللہ یہ بے سراپن بھی ختم ہو جائے. نہ ہو. یہ طرز بہت خوبصورت تھی. اگر اس میں ان کی ریاض ہوتی تو انہوں نے طرز وہ لے لی جس کو یہ نہیں نبھا سکیں. اس طرز پہ ان کا ریاض بالکل نہیں تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ ان کو عبور نہیں حاصل تھا اس پہ، اس پوری طرز پہ عبور حاصل نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں آج ساری توجہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے آنے پر ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کل ہم لوگوں نے سب کو معاف کر دیا. آج ہم لوگ کھلے دل سے بیٹھے. توجہ بالکل نہیں ہے. یہ تو لگ نہیں رہا کہ کسی جو پہلے میں نے 2 دفعہ اس بچی کو یا 3 دفعہ پہلے سنا ہے وہ آج کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ. آج وہ بچی نہیں ہے. آپا سب صحیح کہہ رہے ہیں. کلام اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا پڑھنا، اور اگر انترا آپ سن لیں اس کو اتنا اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری لائن میں وہ کافی بہتر تھی اور پھر ختم جو کیا وہ تو بالکل ہی انترا اٹھا رہی تھی مگر ان کی سانس وہاں تک ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اپنی آواز کو سمجھ کے پڑھنا ایک بڑی سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہم کتنی جگہ لے سکتے ہیں، کتنی جگہ جا سکتے ہیں. پتہ ہونی چاہیے ہر کوئی ایزی چیز ہو جائے. سب بھائی سب سے پہلا مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ ان کا گلا اس وقت خراب ہے. اس خراب گلے کی وجہ سے جو انہوں نے یہ بےسری ہوئی بیچ میں، پھر انہوں نے اس کو ریکور کرنے کے لیے جو کام کیے اس میں وہ اور زیادہ بےسری ہو گئی. اچھا ویسے گلا خراب نہیں تھا ان کا. مجھے ایسا لگا کہ ان کا کچھ گلے میں پرابلم ہے. ان کا سر اونچا ہو گیا تھا. سر تو مجھے اتنا زیادہ نہیں لگا. اس کا سر اونچا ہو گیا تھا. بلال بھائی تو زیادہ نہیں تھا، تو نارمل تھا. وہ ان کا اسکیل نہیں تھا، اس اسکیل پہ وہ نہیں پڑھ سکتی تھی. وہ بھاگ گئی. وہ گلا مجھے کچھ نہیں، مجھے ان کا سر اونچا نہیں لگا ہے. سر اونچا نہیں تھا. لیکن اب کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں حضور ان کو عبور ہی نہیں حاصل تھا جو طرز پڑھ رہی تھی. وہ اتنا عبور نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پریکٹس بھی کی ہوگی، انہوں نے ریہرسل بھی کی ہوگی، مگر انہوں نے اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کی غلطیاں کی. لیکن یہ کہ جس پوزیشن میں ان کا اس وقت غلط تھا اس پوزیشن کے حساب سے ان کو اسکیل رکھنا چاہیے تھا. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان دماغ سے سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں سر یہ والا لگا دوں گا. جب آپ جب لگانے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو 19-20 بھی ہوتا ہے تو آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں. اور جب غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ نبھا نہیں پاتے. جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ نبھانا بہت ضروری ہے.
غلطی کر دی کوئی بات نہیں مگر نبھا کے واپس آ جاؤ اس کو. وہ ان میں نہیں تھا. ان کو نبھانے کے چکر میں یہ اور غلطی پہ غلطی جی بات یہ ہے یہ اتنا کچھ جانتے ہیں جی حضور تو یہ ہماری جگہ بیٹھے ہوتے نہیں مگر بتانا تو اللہ ان کو اس مقام تک بھی پہنچائے. الہی آمین. مجھے سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ حمزہ کی لگی کہ وہ جو کنیکشن ہے نا آپ کا وہ جو لا لگانی ہے نا یہ بتاتی ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کی آواز کی کوالٹی کیا ہے. اس آواز میں اگر سر ٹھیک بھی ہوتا نا تو آج ان کی آواز میں وہ کوالٹی نہیں تھی. مجھے ان کی وہ کنیکٹیوٹی آج بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی تھی حالانکہ پہلی 2 دفعہ بہت اعلیٰ پڑ چکی ہیں. سر اگر میں سارے چھوڑ دوں وہ ساری ٹیکنالوجی بھی چھوڑ بھی دوں پھر بھی وہ آج کنیکشن نہیں تھا ان کا بالکل آواز کے اندر. حمزہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ کیوں عام فہم نعتیں ابھی تک میرے کان سے ایسی نعت نہیں گزری کہ جب تک یہ لوگ جیوری اپنا فیصلہ سنا رہے ہو میں گنگنا رہا ہوں یا ہم فیصلہ سنا رہے ہو تو یہ لوگ گنگنا رہے ہو. نعت اسے بولیں یا کمپوزیشن ایسی ہو کہ یار جب آپ کے سامنے گائی نا اتنا رچاؤ ہو اس میں کہ بھائی میں گنگنا رہا ہوں ایک عام بندہ بھی گنگنا رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ آج بھی جناب جب صدیق صاحب کی پرانی نعت یا رسول اللہ تیرے روزے کی فضاؤں کو سلام جب پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی سادگی لیکن لا کتنی پکی ہے. جب آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کریں حمزہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میری دوستی ہے یہ جو ریفرنس دیا نا. اچھا میں ہمارے جیوری ممبر سے بھی ہم اویس سے آج جو ہے بعد میں آپ کے پاس بھی آؤں گی. اویس آپ کا کیا؟ اچھا آج تمام نے بہت اچھی بات کی لیکن آج مجھے ایسا لگا جیسے ان کا ایک سر انہوں نے اوپر رکھ لیا. دوسری بات یہ کہ پڑھنے میں ویسے وہ چاشنی نہیں تھی وہ رچاؤ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں اس پڑھنے پر. تو شاید میرے خیال میں آج کانسنٹریشن کی کمی تھی جو جس کی وجہ سے یہ لوز کیا انہوں نے شاید. صحیح. میں اگلے کنٹیسٹنٹ میں ہمارے باقی جوری ممبرس کے پاس بھی آؤں گی اور سب سے زیادہ معروف کے پاس ہوں گی کیونکہ معروف جب سن رہی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پریشان ہے. اب جب معروف پہ جب کیمرہ آتا ہے صرف معروف کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. ہاں اور معروف کی شکل پہ نہیں معروف سے بھی ہم شیئر کرواتے ہیں آڈینس سے بھی جو ہماری. بہت شکریہ جی آپ کا. جو ہماری آج کی تیسری کنٹیسٹنٹ ہے جناب ان کا نام ہے علینا نور اور یہ بھی ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود. تو آئے ہم آپ کو ایک بار پھر سے لے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں علینا نور کے پاس. تمہارا ثانی رسالت مآب ہو نہ سکا تمہارا جواب ہو نہ سکا تمہارا ثانی رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا تمہارا ثانی.
अलीना नूर हमारे साथ। फसी भाई सबसे पहले आप मैं इस पे तबसरा बाद में करूँगा, इस पे कमेंट्स बाद में दूंगा, इस वजह से कि मेरे वालिद साहब का कलाम है और ये अंदाज मेरा है। इस कलाम को मैंने पढ़ा है, टेलीविजन पे भी पढ़ा है, मुख्तलिफ चैनल्स पे पढ़ा है। तो अच्छा तो कोई बयान ही नहीं कर सकते। नहीं, पहले आप लोग कमेंट्स दें आप। मुझे तो अच्छा लगा बहुत कलाम, माशाल्लाह बहुत कमाल का। और मुझे लगा कि वो खासी पूरे एतमाद होकर और एक एक जुमले को उसने बहुत अच्छी तरह अदा किया, मुझे ऐसा लगा। इन तीनों बच्चियों में सबसे अच्छा पढ़ने वाली मुझे वही। कल आपको आपा याद हो, कल यही थी, और क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत खुली हुई है, एक थ्रो इनकी आवाज़ में और हाँ तो भारी आवाज़ है, तो ऐसे लग रहा है हार्डनेस है। आज कोशिश उन्होंने की है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, इतना फैला के, इतना इत्मीनान से, एक एक जगह उन्होंने इतने इत्मीनान से, इतने प्यार से एक एक जगह लिए कि बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी मिला ये सुन के ना, आज के कितने आप इत्मीनान से और मजीद पढ़ सकते हैं। तो जो उसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, पसंद आई। नहीं बहुत, आप बोल। मैं इस कलाम का मक्ता पढ़ना चाहता हूँ। जी 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 जी। अच्छा मेरा अंदाज ये है, जी जी। तुम्हारा सानी रिसालत माब हो ना सका, रियाज़ुन की गुलामी की बरकतें देखो, रियाज़ुन की गुलामी की बरकतें देखो, लहद में आए फरिश्ते हिसाब हो ना सका, लहद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसी भाई की आवाज़ माशाल्लाह, फसी भाई, लेकिन उस बच्ची ने अपनी आवाज़ के हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा। फसी भाई, ये फसी भाई है, वो लड़की है, 5 दहाइयों का दोनों आवाज़ों में फ़र्क है। मतलब वो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने जुर्रत की पढ़ने की, उसने सादत हासिल की पढ़ने की। नहीं माशाल्लाह बहुत उसने क्या कलाम पढ़ा, क्या अच्छा पढ़ा। लेकिन बड़ी वाज़ेह बात है कि जो फसी भाई की आवाज़ है, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, और जुर्रत की क्या बात है, अच्छी बात है कि अपने सीनियर्स को पढ़ के सीख रहे हैं बच्चे और समझ रहे हैं। अब आज बड़ी वाज़ेह ये बात भी है कि फसी भाई की आवाज़ की जो रेंज और स्केल है, हमें तो वो रटी हुई है ना, ये वहाँ पे अपनी जगह छोड़ेंगे ना तो सुनने वाला भी देख रहा होगा कि इतनी याद है। लेकिन इस बच्ची की अपनी आवाज़ की एक क्वालिटी है। इसने सबसे अच्छी बात तो ये की कि हमने पिछली दफ़ा तो इसके अंदर कीड़े निकाले थे और नुक्स निकाले थे, वो थे कि इसकी आवाज़ के अंदर एक बेहंगम किस्म का क्या कहना चाहिए, खिलाव है, कड़क है बड़ी आवाज़। आज उसने अपने अंदर रहते हुए इंतहा की कोशिश की है कि उसके लफ्ज़ अच्छे जाएं, उसकी आवाज़ में वो कड़क ना हो। अगर वो सीखी है उस्ताद की बात को, मैं तो उसको पूरे इस बात का नंबर दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कल जो उसके बारे में हमने कमेंट्स दिए थे उसने जरूर सीखा है, सीखा उस बात और बड़ी आला बात है। इसको कहते हैं सीखना। अच्छा मैं मारो, मुझे आप बताएं, मैं हमारे जो गेस्ट साहिबान के पास जितने हमारे जजेस ने जो बात की बिल्कुल सही कही, बहुत अच्छा पड़ा। और वो बेचारी कोशिश कर रही थी कि वो सॉफ्टनेस ला सके आवाज़ में, बस थोड़ा ये था कि जब क्यों आप लोग के इस्लाह जो आप लोगों ने अच्छी खासी आवाज़ है उसकी, अच्छी खासी बड़ी आला आवाज़ है उसकी। शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, जब शुरू से जब वो 20 में आई थी तभी ये वो आवाजें हैं, ये वो आवाजें हैं जो कि इस बच्ची से बुनियादी तौर पे पिछली नस्ल की खवातीन की आवाजें हुआ करती थी, जो मजालिस में मनकबत बगैर किसी एड के पढ़ती थी। आज तो अगर एको ना होना तो 90% आपके पढ़ने वाले पढ़ नहीं सकते। ये बगैर एड के पढ़ने वाली बच्ची है, बड़ा कमाल पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा। बस हम लोग को ऐसा फील हुआ कि आवाज दबा रही थी डर के, जैसे अंतरे में जब गई तो ये थोड़ा सी वजह से कि आवाज क्लास की थी, आज वो आवाज दबाएगी ना और क्या करेगी बेचारी। नहीं ये कहना कि आवाज को दबा रही थी, बिल्कुल कोई नहीं दबा, आवाज को नहीं दबाया, खुल के आवाज पढ़ा उसने। खोल दो।
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے انترے میں اپنی آواز دبائی تھی. وہ اس لیے دبائی تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سافٹنیس لا سکے, جو کہ اس نے بھرپور دکھایا کہ میں سافٹ پڑھنا چاہ رہی ہوں. اس نے کوئی غلطی نہیں کری اس چیز میں. تھوڑا سا یہ ہوا کہ کھل کے تھوڑا سا پڑھتی اور وہاں جا کے تھوڑی سافٹنیس دکھاتی تو اور خوبصورت لگتا. باقی انہوں نے سر. اچھا یہی بات پھر آپ کو کل کیوں نہیں خوبصورت لگی؟ ارے بہت ہارڈ پڑا تھا کمال. یہ لوگ نا کسی کو کسی چین آنے نہیں دے رہے. میں بات ہی صرف یہی کہوں گا کہ ہم تینوں کا یہی وہ تھا کہ ہم جب سن رہے تھے ہم نے کہا آج ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کنفیوزڈ ہے یا صرف اس چکر میں کہ اپنی آواز ٹانٹ کی طرف نہ چلی جائے کیونکہ آڈیشن سے آواز سنی ہے. نہیں آج یہ پل کے پار اس والے جو لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے پل کے اس پار, اختلاف ہے, اختلاف بالکل چل رہا ہے ہر بات پہ. سر آپ کیا سن رہے ہیں پتہ نہیں. وہ ہے نا امت آج کھل کے پڑھا ہے, اطمینان سے پڑھا ہے, کڑک نہیں تھی, لاؤڈ نہیں تھی, بہت سافٹ تھی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سافٹ پڑھا ہے لیکن اس نے آج دبا کے پڑھا ہے. کیا دبا کے؟ آواز دبا کے پڑھا. آواز دبا کے. تو کہاں دبا کے پڑھا؟ دبایا کس چیز کو دبایا؟ انترا جب اس نے بولا نا ارے نمبر ہم نے دینے خامہ خواہ یار تم لوگ. نہیں بالکل چکر میں پڑ گئے ہو یار. بہت بہت ان لوگوں کو انتہائی سادگی اور سلیقے سے بچی نہ اور انتہائی مناسب انداز میں اس بچی سے صرف انترا دوبارہ پڑھا. ایک سیکنڈ کیوں پڑھواتے نہیں آپ؟ دوبارہ نہیں پڑھوائیں. اس نے کیا کیا؟ ارے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ لیں اگر اپنی کھلی آواز پہ پڑھتی تو کمال بات ہے. اس کے لفظ کا دبے ہوئے لفظ تھے, اس نے لفظ پورا نہیں بولا, اس نے لفظوں کو توڑا. اس نے کون سی چیز ایسی کی ہے جس سے آپ کو لگے کہ وہ کنفیوز تھی؟ بلکہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات بولی نا کہ نعت ایسی ہو کہ سمجھ میں آئے, ایک ایک بات اس نے پھیلا کے اوپر جتنا جا سکتی تھی اتنا گئی, کوئی نہیں تھا. اس کو دبانا نہیں کہیں گے بلکہ اس نے ٹیکنیک سے استعمال کرا جو وہ آ کر نا حلق میں آ رہی تھی. اچھا دیکھیں ہماری رائے تھی, ہمارا فیصلہ نہیں ہے, ہماری رائے ہے. اب یار ادھر ہی بات کو ختم کر دو. کیوں؟ ایک عرض ہے آپ سے. اس کو سمجھ میں کیا آئے گا کہ ہم لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ تصدیق ہو گئی کہ بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا. اور پھر ماشاءاللہ فصیح الدین کے والد کا کلام ہے, ان کا پڑھا ہوا ٹھیک ہے, اور ان کا پڑھا ہوا, حالانکہ انہوں نے پڑھ کے بھی سنا دیا. سب سے بڑی بات ہے کہ فصیح بھائی نے تعریف کر دی ہے. ویسے بس کمال ہو گیا. ان کی تعریف کے بعد تعریف کی ہے, میں نے کہا کہ پہلے کر دوں گا. فصیح بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسی کیا بات. غیر اسٹوڈیو قوتیں کہہ رہی ہیں, جو اسٹوڈیو واٹس وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ کا ادب ہے, آپ کا احترام ہے یار, زیادہ اپریشیٹ کریں. کس بات پہ؟ میں خوش نہیں, میں اب ڈر گئی ہوں فصیح بھائی. جو کلام آپ کے والد صاحب نے لکھا ہے نا, وہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کو سنائیں. وہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ جب اس کلام کو پڑھتے ہیں, ایک تو اس کے معنی جو ہے نا وہ ایک مصرے کے 5000 معنی ہو سکتے ہیں. ہر انسان سننے والا اپنے تخیل میں اس کے معنی بنا رہا ہوتا ہے, اس لیے ہر سننے والا جو ہے نا وہ پڑھنے والے کو بھی اپنے دل کے قریب پاتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نے پڑھا اس بچی کے بعد, آپ کے پڑھنے اور اس کے پڑھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم اس بچی کو جج کر رہے ہیں صرف اس کے پیراڈائم کے اندر کہ اس نے کیسے پڑھا ہے. مجھے یہ بتائیں, جتنی ابھی ہم نے بات کری نا, اس بیچاری نے اچھا پڑھ کے بھی اس کا ترا نکلا ہوا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے انداز میں پہلے پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے, بہت خوب پڑھا ہے, بہت مناسب طریقے سے اور بڑے سلیقے سے اور بڑی سادگی کے ساتھ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ. ریاض بھائی کے آج بھی آپ ان کے والد کے جملے سنیے گا نا, ان کے مصرع بنانے کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک عام طرز آ ہی نہیں سکتی. وہ اتنے مختلف الفاظ کی بحر بنا رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کو میرٹ دینا ہے ہم نے. حمزہ جو بھی آپ نے کمنٹ دی وہی کمنٹس پہ کام اور ایڈ کرنا چاہیے. اگر ہم اسی انداز میں لے کے چلیں گے کمپٹیشن کو اور ایسی طرز سے پڑھیں گے تو جو کل بات ہو رہی تھی نئے نعت خواں رجسٹر ہو سکیں گے, یہ ان کی آواز ہے. اگر رجسٹر کرنا ہے تو یہ انداز کرنا. اچھا علینا خوش ہو, بتاؤ تو صحیح, کل پریشان تھی. یہ محفلوں کی نعت ہے جی, جی منہ سے تو بولے جناب. ہاں جی خوش ہیں, مطمئن ہیں آج آپ؟ خوش ہوں. لگتا ہے کہ جتنی اچھی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی اتنا اچھا آپ نے پڑھا. اگلی دفعہ بات کری کہ محفل. ہاں جی. اچھا علینا مجھے یہ بتاؤ, سب سے زیادہ تمہیں کون سے جج سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے. بول دو کچھ نہیں ہے. سوال کیا, سب مسکرا رہے تھے. کوئی ایک بتا دینا, پھر میرے بریک پہ جانا ہے. سیاسی جواب مت دینا.
हाँ अभी इस जगह पे खड़े होके तो बताएं ना थोड़ा लीना। होता है, सब जजेस का थोड़ा प्रेशर होता है और सब जजेस का प्रेशर है, सब जजेस का प्रेशर होता है। वैसे उनकी आवाज़ कितनी निकलती है, अभी आवाज़ ही नहीं निकल रही। ये सिर्फ नात के लिए बचा के रखी थी, तभी इतनी प्रेशर में आवाज़ है। कैसी बात है, बच्ची इसका जवाब दे सकती थी ना, उसने नहीं दिया। बड़ी आला बात है, नात पढ़ने वाला अदब ना हो तो मतलब बेकमाल बात होती है। क्या बात, वाह वाह ये बहुत अच्छी बात। चलो इस पे तो कुछ कह दो, इस जुमले पे तो कुछ कह दो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अच्छे बच्ची है ये, आइंदा आने वाली अच्छी नस्ल है ये जो पैदा कर। मुस्कुरा दी, यही शुक्र है मुस्कुरा दी। कल इनका चेहरा मुझे याद है, और कल उन्होंने तभी कहा कि नहीं मैं सीख में करूंगी, नहीं ठीक कह रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, वो वाली बात है। वाह वाह वाह। अच्छा, साथ में अलीना ने, आप अलीना की एग्जांपल आप लोगों के सामने, जितने भी कंटेस्टेंट अभी बाकी हैं और जितने उन्होंने इंशाल्लाह कल परफॉर्म करना है, कि अलीना से सीखिए कि अलीना ने कितना कंस्ट्रक्टिव लिया उस तमाम तर फीडबैक को, जो कि क्रिटिसिज्म को कितने अच्छे तरीके से लिया कि आज उनकी परफॉर्मेंस में वो साफ आया था। सो बाकी आप लोग भी जल्दी से तैयारी करने, मैं आपको एक ब्रेक का वक्त दे रही हूँ, ब्रेक के अंदर तैयारी फ़ौरन ठीक कर ले अपनी। और इसके बाद जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो हमारे साथ 3 लड़के हैं। इनफैक्ट हमारे साथ अभी कंपटीशन में 4 लड़के हैं। ये तो थी आज की 3 लड़कियां, 4 लड़कों पे जाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। पूरे कंदील में रोशन अर्श बरी है, जगमग जगमग नूरे नबी। कंदील में रोशन अर्श बरी है, जगमग जगमग जिक्रे जमाले सरवर दी से फर्शे ज़मीं है, जगमग जगमग। ज़ाहिरी आँख से देखने वालों चश्मे बसीरत खोल के देखो। ज़ाहिरी आँख से देखने वालों चश्मे बसीरत खोल के देखो, फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है, जगमग जगमग। फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है, जगमग जगमग। नूर का मरकज गुंबद खजरा, नूर का मरकज गुंबद खजरा, पेश नजर है दूर का जलवा, सारा मकान है रोशन रोशन, क्योंकि मकी है, जगमग जगमग सारा मकान है रोशन रोशन, क्योंकि मकी है, जगमग जगमग। मेरी रियाज हकीकत ही क्या, मैं तो हूँ एक ना चीज सा बंदा, नाते नबी के नूर से मेरे दिल का नगी है,
जगमग जगमग नाते नबी के नूर से मेरे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله रमज़ान करीम ब्रेक के बाद खुशामदीद। 3 लड़कियां ज़हरा, नौरीना और अलीना तो यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी हैं। अब आई है लड़कों की बारी। तो लड़कों में सबसे पहले परफॉर्म करने जा रहे हैं वारिस रशीद, जिनका ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से। आइए आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा
ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وارث رشید بھائی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے تھے. آپا آپ سے شروع کریں گے. وارث نے اس کی آواز بہت اچھی، انتخاب کلام بہت اچھا، میرے حساب سے پڑھا بھی بہت اچھا، لیکن بچوں کو ایک احتیاط کریے، قاف بھی ان کا بہت صحیح تھا. آپ پنجاب میں تو مسئلہ ہے. اگر نہیں دیکھیں یہ سمجھداری کی بات ہے، کمپٹیشن تھا اس نعت میں اور بہت سے شعر ہیں. اب وہ کونین کہہ رہے ہیں، وہ تو ملیریا کی دوا ہو جاتی. کونین میں اور کونین میں بہت فرق ہے. تو اگر یہ اس کا ایکسنٹ نہیں کر پا رہے تھے، یہ کوئی دوسرا شعر اگر سلیکٹ کر لیتے اس کلام کا تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان کی 4 دفعہ کونین کونین کہنے سے ان کے نمبر کٹے. اچھا یہ تو خیر بات بالکل واضح تھی جو نظر آئی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جگہ یہ بار بار لگا رہے تھے نا، وہ ایک ہی ریپیٹیشن میں ایک ہی چیز بار بار ہی لگا رہے تھے. کیونکہ اگر کرنی ہے تو آپ کوئی اور ویریشن سے کہہ دیں اس کو. اگر آپ نے حضرت اس میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں گستاخی کروں. دیکھیے مہدی حسن ہمارے بہت بڑے نام ہیں. مہدی حسن نے قومی نغمے بہت خوبصورت پڑھے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی غزل کی گائیکی میں قومی نغمہ پڑھیں گے تو آپ قبول کر لیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہ آپ غزل کو اور گیت کو الگ کریں گے. تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ نعت پڑھنا جو ہے اس کا بھی تو کوئی اپنا ادب ہوگا نا. جب وہ اب گائیکی کا انداز غزل میں لے کے آئیں گے تو وہ جتنا اچھے پڑھ رہا ہو میرا وہاں سے دل اٹھ جائے گا. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اصل میں جیوری نے جو ان نعت خوانوں کا جو انتخاب کیا ہے وہ میں خیال سر کی بنیاد پہ کیا، کلام کی بنیاد تھی ہی نہیں. یہ ذرا ان سے پوچھیں. جواب دو بھائی. جواب تو جوری. ایسی بات نہیں ہے کہ کلام کا انتخاب. دیکھیں اب ہمیں کنٹیسٹنٹ نہیں بتا رہا کہ وہ اب کیا پڑھنے جا رہا ہے. حالانکہ ہم اس سے کال کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی اب آپ کیا پڑھنے جائیں گے، کیا پڑھیں گے. یہ کلام ہمارے ججز کو پسند نہیں آئے گا، یہ کلام اس کی اشعار اچھی نہیں ہے. یہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں ان بچوں سے. اب اگر وہ آ کے اس طرح کے کلام پڑھ لیتے ہیں جس میں اس میں یعنی اس کے تلفظ کی واضح غلطیاں ہیں. کلام تو بہت اچھا ہے، کلام بہت اچھا ہے، تلفظ کی واضح غلطیاں ہیں کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لفظ کونین اور لفظ کونین کے اندر بڑا فرق ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے ایکسنٹ میں آ رہا ہے ایسا.
نہیں ایکسنٹ کے اندر نہیں کیا پنجاب کے سب لوگ اس کو کونے نہیں پڑھتے ہیں بھائی انگریزی بھی سیکھتے ہیں جیسے حیدرآباد سے آتے ہیں وہ میں کو میں بولتے ہیں تو وہ غلط پڑھتا ہے نہیں آپ اچھا یہ اس کو قبول نہیں کر سکتے نا بات ختم ہو گئی دیکھیے وہ جو کلام جو ہے نا بنیادی طور پہ اس پہ سلمان اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کلام شاعر نے کس زبان میں لکھا ہے اگر تو اس پڑھنے والے کی مادری زبان میں ہے نا تو وہ میں کو میں پڑھے یا میں کو میں پڑھے میں قبول کر لوں گا لیکن جب لکھا اردو میں گیا ہے تو آپ اس کی طرز کو اردو میں ہی پرفارم کریں گے چاہے آپ کی مادری زبان کوئی بھی ہو بالکل جب اردو کا کلام ہے تو اس کو اردو کے انداز میں ہی دیکھنا ہے دیکھیے آپ کی جو بات ہے نا وہ بالکل واضح ہے اور یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ گائکی کو الگ رکھنا ہے جب آپ نعت پڑھیں گے تو اس کا احترام اس کا لیکن میں اویس کی بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں یقین کیجئے کہ بڑے بڑے نام آتے ہیں پڑھنے والے اگر ان سے کہا جائے نا کہ آپ کون سا کلام پڑھیں گے تو وہ اپنی شاید اس بات میں حد تک سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں کہ ہمارا جو جی کرے گا ہم پڑھیں گے یہ ایک پرابلم ہے اور ان بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے وہ پرابلم مگر بلال بھائی زیادہ تر میں نے جو ابھی بچے سنے ہیں وہ گائکی کے انداز میں زیادہ پڑھ رہے ہیں تو بھائی محفل میں پڑھنے والے بچے ہیں نا جی محفل پڑھنے والے بچے ہیں کو نا دیکھیے یہ بات میں نے کل بھی ریپیٹ کی تھی کہ یہ مخصوص گیدرنگ کے لیے آپ نے نہیں پڑھنا آپ نے عوام کے لیے پڑھنا ہے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے لیے پڑھنا بالکل بلال بھائی مجھے اس بات سے بالکل میں اس بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک چیز گفٹ کی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کسی اور فیلڈ میں نہیں گئے وہ صرف نعت خوانی کی فیلڈ میں آ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو فن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا وہ کہاں شو کرائیں گے وہ جس میں ہے اس میں شو کریں نا مگر ایک الفاظ کو آپ چار الگ الگ طریقے سے جب بیان کریں گے نا تو وہ پھر گائکی لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک ہی چیز کو وہ پرفیکٹ وہ اسی طرح وہ دوبارہ بول رہے ہیں بلال بھائی میں اپنے معزز ججز سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کرائیٹیریا بتا دیں کہ ہم آئندہ سلیکشن کریں تو کس کرائیٹیریا پہ کریں جی جو اس کرائیٹیریا پہ بچہ آئے گا ہم اسے لے لیں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جی وہ کس انداز میں پڑھ رہا ہے اس کی طرز دیکھی جائے گی دوسرا سب سے پہلے کلام دیکھیں آپ کے وہ کلام کس معیار کا ہے اس کے تلفظ کی ادائیگی کیسی ہے پھر اس کے بعد اس کی طرز دیکھی جائے گی کہ طرز کس انداز میں اس کو پڑھ رہا ہے بالکل ایسا آپ کی رہنمائی آپ کا مطلب فصیح بھائی یہ کہ پہلے ہم اپنی جوری کو ایم اے اردو کرائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گرامر کیا ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی کیا ہوتی ہے اور فرق کیسے کیا جائے گا یہ جوری بھی ان مراحل سے گزر کے تو آئی ہے یہاں پر بالکل آپ کی بات صحیح ہے ارے ہم بھی گزر کے آئے ہیں انہی مراحل سے میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ سلیکٹ کر لیں گے نا وہ جو کلام پڑھیں گے بٹ آگے کا بھی نہیں پتا وہ کون سا پڑھیں جیسے میں جو پڑھنے والا ہے وہ بتا کے تھوڑی پڑھے گا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے بھائی آپ کا نام میں بھول گیا ہوں میں جو کیا صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آواز چونکہ اچھی ہوگا وہ نعت کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے نعت کی طرف آئے نعت کے جو اسلوب ہے اس کے ساتھ آئے اس کے ساتھ میں اس پہ ایک جملہ تلخی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ملکہ ترنم کی آواز بہت اچھی ہے وہ ہندوستان میں کون ہے وہ پڑھنے والی خاتون لتا کی آواز بڑی اچھی ہے اب میں معاذ اللہ میں کہوں کہ لتا سے فلاں کلام پڑھوا لیں بڑا اچھا آواز ہے بھائی وہ کلام کا اپنا ادب ہے یہ آپ ایسا بات نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہے ماننا پڑے گا ایک میری بات سنیے صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم لوگوں نے ریڈیو پاکستان سے پڑھنا شروع کیا ریڈیو پاکستان پہ سب سے زیادہ ریکارڈنگ مہدی حسن صاحب کے نعتوں کی تھی لیکن مہدی حسن صاحب نعت میں مشہور نہیں ہوئے مقبول نہیں ہوئے وہ غزل میں ہوئے تو پھر اور روز ان کی نعت چلتی تھی ریڈیو پر بالکل بچائے آپ کی بات بالکل بچائے نہیں اگر ایک چھوٹی سی گزارش ہے بلال بھائی اگر بچوں کو عوامی لے کر آئیں گے تو جو بچے سیکھے ہوئے ہیں جن کے گلے میں اللہ نے اتنا سوز دیا ہے اور ایسی چیزیں دی ہیں تو نعت کے طریقہ لگا نا میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے سریلا بھی وہ ساؤنڈ کرے گا ہر چیز ہوگا مگر اس کا ادب اور اس کا احترام الگ ہے نا اس کو آپ کو نعت کے اسلوب کے ساتھ آئے کہنا چاہ رہے ہیں اگر وہ عوامی انداز میں جیسے پڑھتے ہیں تو وہ بچوں کہیں گے کہ کمپٹیشن کی نعت یہ جو اس نے پڑھا ہے نا یہ گائکی کا انداز تک کنفرم اس سے دو رائے نہیں ہے اس پر یہ گائکی کا انداز تک کیونکہ وہ بار بار ایک لفظ کو الگ الگ مختلف آپ کو سلمان صاحب کو بولنا چاہ رہے ہیں گلے میں حرکت ہونا سریلا ہونا ایک الگ ٹاپک ہے اور جان بوجھ کے وہ حرکتیں دکھانا کہ جب میں جون پوری میں گا رہا ہوں تو دیکھو نئی تانے لگا دی یہ بھی لگا دی یہ الگ ٹاپک ہے اچھا یہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے تو اس لیے معذرت کے ساتھ کیونکہ بھائی کیونکہ ہم اس سے پہلے کہ ہمارا مقابلہ کہیں نہ کہیں نیوز کا جو ہے نیوز پہ تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے جلدی سے جو نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے گجرانوالہ سے حسن ظہیر ان سے ہم نعت سن لیں تو چلتے ہیں ہم آپ کو لاہور اسٹوڈیو لے چلتے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ حسن ظہیر موجود ہیں مجھ کو تو اپنی جان سے بھی
پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات، ستارہ ہے ان کا نام، قرآن پاک ان پر اتارا گیا ندیم، قرآن پاک ان پر اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات، ستارہ ہے ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن صحیح، بہت بہت پیارا آپ نے پڑھا. اور میں صدیق اسماعیل صاحب سے شروعات کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے، اس سے پہلے جس نے کلام سنایا تھا اس کے بارے میں مجھ سے رائے نہیں لے گئی. ہاں یا آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے کان پکڑ لیا یہاں پہ. نہیں آپ میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، میں سمجھا آپ انوالو ہیں. نہیں تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا تو وہاں سے آوازیں آ گئی، میں خاموش ہو گیا. ان آوازوں کو دبا دیا جائے گا. یہ پل نہیں اس کی سزا ملے گی، برابر ملے گی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے جس بچے نے نعت پڑھی ہے صرف تلفظ کی ادائیگی معمولی سی تھی. یہی کلام اور یہی ٹیون آپ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. جی سن لیں آپ ان کو، تو پھر اگر اس میں نقص نکالنے ہیں تو پھر وہ اعظم چشتی صاحب کے لیے ہم کیا کہیں گے. ارے واہ، بالکل بالکل. حضرت سے یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے ثنا خوان رسول تھے، انہی کی کاپی اس بچے نے کی. وہ سر کو بھی نبھا گیا، وہ سر کو بہت نبھایا لیکن جگہ لمبی لی. حضرت نے اپنی جگہ اتنی لمبی نہیں لی ہوئی. یہ صدیق اسماعیل صاحب کی اپنی رائے ہے. میری اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. یہ آپ میری رائے سے اتفاق نہ بھی کریں یا کریں، یہ آپ کا حق ہے. اور ویسے بھی آپ نے کمنٹس دے دیے، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا یہ نظریہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد اعظم چشتی نے جس انداز میں اس کلام کو پڑھا ہے، ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خوانی کو نعت خوانی کا انداز رہنے دیا جائے. اور اب اس نے نعت خوانی کے انداز میں ہی پڑھا ہے، تلفظ کی تو اس کی غلطی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے اور اس کا تو جواب ہی نہیں. ماشاءاللہ زبردست. بس اتنا میں کہہ دیتا ہوں. یہ میری رائے ہے. اب بات ہے ساری نمبروں پر. ہمارے دوسرے ماشاءاللہ معزز اچھا پڑھنے کا انداز جس کے اوپر ہم بحث کرے تھے وہ یہی ہے. اس نے بیان کر دیا کہ یہ طریقہ ہے پھر پڑھنے کا، کہ اس نے حرکتیں بھی لی، اس نے بات بھی بیان کی، اس نے اطمینان سے بھی پڑھا اور اس نے جگہیں بھی اسی طرح لی جتنی لیں. تھوڑی سی سلپ تھی، اس کو بھی اندازہ ہے تھوڑی سلپ ہوئی ہیں،
مگر مکمل انداز تھا, مکمل اس کے انداز میں. اب یہ اگر آپ کی رائے ہے, واقعی اس کی بڑی عزت. لیکن اعظم چشتی صاحب نے اتنی جگہ نہیں لی جتنی اس نے لی لی. ابھی حسن نے نہیں, پہلے والے نہیں, اس سے اچھا پہلے. چلے ابھی تم حسن پہ آ جاتے ہیں نا. دیکھیں آپ میری رائے سے اتفاق نہ بھی کریں, میں نے اپنے نمبر دینے ہیں. اچھا فصیح بھائی حسن کا بتائیں. انہوں نے بہت اچھا پڑھا, ٹھیک ہے, اچھا پڑھا اور عام فہم انداز کے اندر پڑھا. اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ مرکیاں انہوں نے نہیں لی, اور جہاں ان کو ضرورت تھی آپ اتنی مرکیاں لی اور اتنی جگہ بنائی. میں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا نا, ان کا ماشاءاللہ جواب ہی بس. آپا بہت اچھا, سب سے اچھی بات نیا کلام بھی لے کر آئے اور اچھا پڑھا بھی, شاباش ماشاءاللہ. جی سبت بھائی, جتنی ان کے گلے میں ویریشن تھی اتنا انہوں نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا. جس کے گلے میں جتنی ویریشن ہے وہ اسی حساب سے پڑھے گا. یہ زیادہ کر سکتا تھا, بلال بھائی زیادہ جتنی ہوگی ویریشن کر اس کی جگہ اگر ہوتی تو لازمی کرتا. ہاں یہ لے سکتا تھا, یہ اگر ہوتی تو لازمی کرتا. بلال بھائی. اچھا مجھے یہ بات نہیں بالکل بھی سمجھ آ رہی, مجھے دونوں سمجھائیں کسی طرح سے کہ فرض کریں میرے اندر جگہ بنانے کی بہت صلاحیت ہے تو میں راگ شروع کر دوں کیا؟ نہیں نا, وہ ادب ختم ہو جائے گا نا. احترام کی بات. آپ اگر ایک پڑھنے کو آپ ادب ہی نہیں اس کا سمجھ رہے تو آپ کے اندر چاہے بہت بڑی ویریشن ہو, آپ بہت بڑے ترکم خواہ ہوں, آپ اس علاقے کے نہیں ہیں. یہ بات کہنی مجھے. پھر آپ حضور گائکی دکھا رہے ہیں, آپ گائکی نہیں, پھر آپ اس شخص نے اپنی ساری جگہ دکھائی ہیں لیکن ادب کی حدود میں رہتے آپ کو منوایا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, آپ گائکی کی. اچھا آپ راحت فتح علی صاحب کتنا زبردست ان کے گلے میں جگہ ہے. آپ ان کی منقبتیں سن لیں, ان کی حمد سن لیں, ان کی نعتیں سن لیں, وہ بالکل ہی الگ ہے, وہ ان کی گائکی کا بالکل رنگ نہیں ہے. تو جب جس کے پاس بہت کیا آپا انہوں نے کام تو بڑا خطرناک. اچھا میں چاہوں گی ناصر سے بھی. ناصر ماشاءاللہ سے آپ اتنا اچھا چپ بیٹھتے کہ آپ بہت اچھے سماجی کارکن بن سکتے ہیں. خاموشی میں کڑتا جا رہا ہے بیٹھا ہوا. جی ناصر, جی ناصر, جی ناصر. مجھے تو بہت اچھا لگا, اس کی نعت بھی بڑی اچھی لگی اور اس سے پہلے جو شریک کار تھے ان کی بھی نعت بڑی اچھی لگی. میرا تو یہی کمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. الہی آمین, الہی آمین. جی حمزہ جلدی سے. یہ بات احمد بھائی کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جتنی جگہ آپ کے گلے میں ہے وہ سب نکال دینا سمجھداری نہیں ہے, بلکہ جتنی جس جگہ کی نیڈ ہے اتنی نکالنا یہ سمجھداری. تو اس نے یہ سمجھداری کری. شارٹ اینڈ کرسپی. تھینک یو حمزہ. چلے جی اب میں آپ کو لیے چلتی ہوں اسلام آباد میں. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ جو ہیں, تیسرے کنٹیسٹنٹ میل کنٹیسٹنٹ انتظار کر رہے ہیں. عمر فاروق ان کا نام ہے. تو چلیے اسلام آباد چلتے ہیں. چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیرا تیرا ہے کہ ایک حالائے نور چالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں میں کہ بے تو بے مایا ہوں.
جی سبحان اللہ. اچھا میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں کمنٹس لے سکوں؟ نہیں. اچھا میں کمنٹس نہیں دے سکتی کیونکہ ابھی ہم نے نیوز پہ جانا ہے اور یہ ہو کہ اور یہ مقابلہ کل یہیں سے شروع کریں گے ہم. کل ہم انشاءاللہ جہاں ابھی کمپٹیشن ختم ہوا ہے یہ میں چاہوں گی اگر ہم یہ جو کلپ ہے اگر ہم کل ان کو دوبارہ سنا دیں تاکہ ہمارے ججز جو ہیں یہ ان پہ کمنٹ کر سکیں. تو یہی جو آج عمر کی پرفارمنس ہے اس کا کلپ ہم آپ کو کل دکھائیں گے کیونکہ ہمیں ابھی نیوز پہ جانا ہے. اور انشاءاللہ کل سے جو ہمارے باقی جو کنٹیسٹنٹ رہ گئے ہیں وہ یہاں پہ پرفارم کریں گے. اور ابھی جناب آپ سب کو بہت ذرا مبارک ہو کراچی والوں کی ٹرافی کراچی پہنچ چکی ہے تو جا کے اس ٹرافی کو ریسیو کیجئے اور ہمارے ہیروز کو بہت اچھا ویلکم کیجئے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی شام 4:05 پر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے آباد رہیے. اللہ حافظ.